لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحديث عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام قلبت مشارق الأرض ومغاربها ولم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا علیہ وآلہ میں امر ہے، حکم ہے. جب کبھی آپ سنیں گے صلو علیہ وآلہ یعنی سننے والوں سے کہا جا رہا ہے صلو، آپ صلاۃ پڑھیے حضور پر اور ان کی آل پر. جب یہ سنیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور الخما لا يمكن السماء كما لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر. حاضرین محترم، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جب حضور نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا، بہت سارے انکار کیے، کفر کیے اور شرک میں مبتلا رہے، بہت کم ایمان لائے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج اور غم ہوا. اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، وہاں پر تو یہودی تھے. وہ لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پیچھے رہ گئے. بہت کم گنتی کے یہودی ایمان لا کر حضور کی صحبت میں آ کر شرف صحابیت کو حاصل کیا. جب حضور کو اس بات کا غم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے محبوب، کیوں غم کرتے ہیں؟ یہ یہودی اگر نصارہ اور یہود اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اے میرے محبوب، ان کے نبیوں نے آپ پر ایمان لایا تھا. اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو میرے محبوب آپ غم نہ کریے، وہ وقت کو یاد کریے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وَإِذْ پاسٹ ٹینس کی طرف ہے اشارہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے محبوب، جب میں نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، اس میثاق کو یاد کریے کہ ان کے نبیوں نے آپ پر ایمان لایا تھا. اور یہ امتی ہو کے یہودی اور نصرانی اگر ایمان نہیں لا رہے تو میرے محبوب آپ غم نہ کریے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے فرمایا: اے میرے حبیب،
اے میرے نور مصطفیٰ، یہ ان پر اپنی نگاہ نورانی پھیلا دیجیے۔ جب حضور کا نور پھیلا تو حضور کا نور جن ارواح کو گھیرا۔ اب آپ مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہر مثال اللہ اس کے رسول کی اعلیٰ ہے ہر مثال سے۔ ایک بیٹری ہے ہمارے ہاتھ میں، ٹارچ ہے، اندھیرا کمرہ ہے، جب ہم روشنی مارتے ہیں تو ایک دائرہ بن جاتا، اگر وہ چوکونی ہے تو چوکونی، گول ہے تو گول۔ تو معلوم یہ ہوا یہ اندھیرے پر اس بیٹری کی روشنی غالب آ گئی اور ان حصے کو منور کر دی۔ بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب ارواح پر بکھر گیا تو پھر جن ارواحوں کو نور مصطفیٰ نے اپنے دائرے میں لے لیا، یہ نور مصطفیٰ جب ان کو غالب ہو گیا ان پر تو وہ ارواح بول اٹھی، اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، اے ارواح سنو، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے۔ اگر تم ان پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے جب عالم ارواح میں نور مصطفیٰ نے جب ان روحوں پر اپنا دائرہ مکمل کر دیا یا ان کو منور کر دیا اندھیرے میں تو وہ ارواح بول اٹھی، اللہ فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے، اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ تو پھر وہ ارواح عالم ارواح میں جب حضور پر ایمان لائی تو اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا تو وہ دنیا میں نبی اور رسول ہو کر تشریف لائے۔ یہ پوری آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، محبوب اگر یہ یہود و نصارہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو میرے محبوب آپ غم نہ کرو، ان کے نبیوں نے آپ پر ایمان لایا تھا اور اقرار کیا تھا۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب وہ جو وعدہ میں نے نبیوں سے لیا تھا اس کو یاد کرو۔ اور نہ صرف اللہ نے یہ فرمایا تھا بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان سے ایک اقرار کیا کہ اگر جب میں تم کو لما آتیتکم، جب میں تم کو دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں کتاب اور حکمت تمہیں عطا کروں تو ایسے وقت میں اگر میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے تو تم میرے محبوب پر ایمان لانا اور پھر امت کو بتانا کہ یہ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے ان پر ایمان لایا ہے۔ کب؟ دنیا میں پیغمبر آنے کے بعد میں اگر رسول اللہ آپ کے میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو اللہ نے نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا۔ اب اگر آپ احادیث مبارکہ پڑھیں گے تو یہ آیت صرف اسی کا ذکر کر کے نہیں رہ جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے کچھ حصے حضور کے سامنے پڑھنے لگے، حضور سن کے خاموش ہو گئے، تھوڑا اور پڑھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناراضگی کا اظہار ہوا۔ آقا فرمائے، اے عمر تم یہ پڑھ رہے، اے عمر اگر موسیٰ بھی ہوتے یہ وقت تو ان کی نجات سوائے میری اتباع میں اور کچھ نہیں تھی۔ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عمر گھبرا گئے اور بول اٹھے، رضینا باللہ ربا وبمحمد نبی و رسولا، ہم راضی ہو گئے اپنے رب سے اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول مانتے ہوئے ہم راضی ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو حضور کا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ تو اگر حضور کے ہوتے ہوئے
کوئی نبی آتے ہیں تو پھر ان کو حضور کے نبی اور رسول ہونے پر ایمان لانا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. وہ آئیں گے تو کوئی نبوت نہیں ظاہر نہیں کریں گے. وہ بحیثیت امت محمدی میں آئیں گے اور قرآن کو ہی فالو کریں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعوت دیں گے اور اسی پہ عمل کریں گے. تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی. اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اے انبیاء کے گروہ، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، جب تم دنیا میں جانے کے بعد میں کتاب اور حکمت دوں، تم دین کی تبلیغ کرتے ہوئے رہے، اس وقت اگر میرا محبوب آ کے تمہاری تصدیق کرے اور تمہارے پاس جو کتاب ہے میرا محبوب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تصدیق کرے تو تم ان پر ایمان لانا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تم سب مل کر میرے محبوب پہ ایمان لانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قَالَ، اللہ نے فرمایا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم میری اس نصیحت، بڑی نصیحت، بوجھ والی نصیحت کو اٹھانے کا اقرار کرتے ہو؟ تو نبیوں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں. اگر ہماری موجودگی میں آپ کے محبوب آ جائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے. اللہ فرمایا فَشَهَدُوا، تم سب گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ارے تمہاری گواہ پر میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہو جاتا ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے کہ میرا مصطفیٰ اگر دنیا میں آئے تو پھر ان کی پیروی کرنا، اتباع کرنا. کیا یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ نے دنیا کو بتایا. شب معراج کی رات مواہب اللدنیا میں لا دیا تھا، کچھ ریفرنسز دیکھ لوں گا بول کے مگر ٹائم نہیں ملا. مواہب اللدنیا میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی اتباع میں تمام نبیوں نے نماز پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا. اب یہاں لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے. تنصرن بِهِ، ان کی مدد کرنا. ارے حضور کی مدد اردو میں ہوتا تو میں مدد نہیں بولتا، میں بولتا تم حمایت کرنا. نبیوں سے کہا گیا تم ایمان لانا اور مصطفیٰ کی حمایت کرنا. یہ چیز کب ہوئی؟ عالم ارواح میں. ابھی آدم علیہ السلام کا جسم نہیں بنا تھا، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اللہ نے وہاں پر نبیوں سے میثاق لیا. جیسا میں محرم کے جلسہ میں بتایا، ہر آیت کا ایک عنوان ہے. آیت الکرسی سمجھ میں آ جاتا فوری، آیات شفا سمجھ میں آ جاتا، آیات مباہلہ سمجھ میں آ جاتا. اسی طرح سے یہ آیت کا نام ہے آیت میثاق، وہ آیت جس میں اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا. یہ عالم ارواح کی بات ہے. ابھی جسم بنے نہیں تھے. آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. حاضرین محترم، اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے وہ حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے. کس کو سنا رہے ہیں؟ ام المومنین سے کہہ رہے ہیں. آقا کریم فرما رہے ہیں آئے میری عائشہ، جبرائیل نے میرے سے کہا کہ میں زمین کے مشرق و مغارب، کائنات کے مشرق و مغارب کو الٹ پھیر کر کے دیکھ لیا ہے. یا رسول اللہ، لوگوں میں آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اب پھر ذہن کیا کام کرتا؟ دو وکیلا بیٹھے ہوئے، یہاں پہ دو باتیں ظاہر ہوتی ہے. ایک بات یہ ہے کہ جبرائیل کب کی بات کر رہے ہیں؟
آدم سے پہلے سے لے کر حضور تک کی بات کر رہے ہیں. اور کب بیان کر رہے ہیں؟ حضور کی حیات مبارکہ میں حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا, آپ سے حسین کوئی نہیں دیکھا. تو معلوم کیا ہوا, حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے نبی آئے پیغمبر آئے سب کو دیکھا حضور نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا جبرائیل نے تو یہ کہہ دیا. اسی لیے حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. پھر کہے یا رسول اللہ آپ کی خلقت, آپ کی تخلیق ایسے ہوئی, آپ بے عیب ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. صحابی کہہ رہے ہیں کہ نبی میں کوئی عیب نہیں ہے. اور آج کا امتی کیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نبی میں عیب نکال رہا. نہیں, ان کو غیب کا علم نہیں تھا, انہوں شفاعت نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ, یہ عنوان نہیں ہے میرا. ارے نبی کی شفاعت نہیں ہوگی تو پھر کس کی شفاعت ہوگی؟ آقا فرمائے جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے میری شفاعت نہیں. اور آقا فرمائے شفاعتی ہی کبائر امتی, میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ جن سے ہو گئے ہیں ان کے لیے, گناہگاروں کے لیے آقا کی شفاعت ہے. حاضرین محترم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا حضرت حسان ابن ثابت نے یوں فرمائی کہ کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کی اللہ نے ایسے تخلیق فرمائی جیسا آپ چاہتے تھے. حاضرین محترم, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یہ آیت شریفہ ہم پڑھ چکے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں آیت ہے وہی پہلے ہے, وہی آخر, وہی چھپا ہوا, وہی ظاہر, اللہ جل شانہ. پھر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو جب تخلیق فرمایا تو تخلیق فرما کر اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے محبوب, اے میرے نور مصطفیٰ, کنتو کنزن مخفیا, میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو یا محمد میں نے آپ کی تخلیق کر دی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وجود میں آیا, دیکھیے ابھی آپ کچھ سنے ہیں سالم صاحب سے ہمارے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حضور کے متعلق کیا ہے. یہاں پر حضور کی میلاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق وجود کے دو مراحل ہیں. ایک مرحلہ ہے نور مصطفیٰ کا, دوسرا مرحلہ نور مصطفیٰ جو بشری لباس میں, نور مصطفیٰ جو بشریت میں آ گیا, وہ دوسرا مرحلہ. تو ہم پہلا مرحلہ جو حضور کے نور کا ہے اس بات کا ہم اصرار کرتے ہیں اور حضور کے بشر ہونے کا اقرار کرتے ہیں, اصرار نہیں کرتے. اب دوسروں کو دیکھو, نبی بشر ہے, نبی بشر ہے, بشر بشر کی انہیں رٹ لگاتا. ارے نبی بشر ہوتے تو پھر آسمان میں کیسے چلے جاتے؟ جہاں پر انسان کا دخل نہیں ہے حضور وہاں تک چلے گئے, اور جہاں پر جبرائیل کا دخل نہیں ہے حضور نے وہاں تک بھی چلے گئے. یہ مادی دنیا سے نکل کر حضور عالم نور میں چلے گئے جہاں پر نوری مخلوق رہتی ہے. پھر ایک وقت آیا جبرائیل بولے یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کے نور کے جلووں سے میں جل جاؤں گا. آقا کریم جب آگے بڑھ گئے لامکاں میں تو پھر یہ لامکاں کی جو کیفیت تھی اس کیفیت کو تم کیا کہو گے؟ تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا ہم اصرار کرتے ہیں
اور یہ آقا کا کرم ہے کہ وہ ہمارے لیے بشریت میں آ گئے. کفار بولے اللہ چاہتا تو فرشتوں میں بھیجتا تھا, فرشتہ بنا کے بھیجتا تھا. پھر جواب آیا اگر میرا محبوب فرشتہ ہو جاتا تو تم سنتیں کیسے سیکھتے؟ تو معلوم یہ ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نور سے پیدا کیا تب کچھ بھی نہیں تھا, تو پھر یہ نور مصطفیٰ کہاں تھا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نور مصطفیٰ اللہ کے خود میں تھا. اب کئی ہستیاں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہ جو دشمنان مکہ وہ طائف آپ کو تکلیف دیتے ہیں, آپ صبر کر لیجئے میرے محبوب. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کیونکہ میرے محبوب میں نے آپ کو اپنی آنکھوں میں بسایا, آپ کو میں نے اپنی آنکھوں میں بسا لیا ہے میرے محبوب. ان کی تکلیفوں کو آپ برداشت کر لیجئے. آپ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, آپ میری آنکھوں میں ہوتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آنکھ کھلتی ہے تو مصطفیٰ نظر آتے ہیں, اور آنکھ بند ہوتی ہے تو تصور مصطفیٰ ہوتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. پڑھیے, ساری باتیں بتانے کی تفصیل نہیں ہے, مختصر بات میں سمجھ اگر آ جائے تو یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. اب دو ہی ذات تھی, ایک ذات خداوندی تھی خالق کی حیثیت سے, اور دوسری ذات ذات مصطفیٰ تھی مخلوق کی حیثیت سے. اب لوگ بولتے تم لوگ اللہ سے ملا دے رہے مصطفیٰ کو. ارے بے وقوف ہو, ہمارے نزدیک اللہ وہ ہے جو احد ہے, صمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی اولاد ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا فرما کر شرک کے دروازے کو بند کر دیا, کیونکہ مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں. مگر شب میلاد میں اس بات پر تبصرہ کروں گا, حضور کی ولادت کو ہم مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کی میلاد اس پروسیس سے نہیں ہوئی جن پروسیس سے ہم آئے ہیں یا ہماری اولاد ہوتی ہے. آپ اگر واقعات پڑھیں گے تو کبھی بی بی آمینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جیسا سب عورتیں حمل کا وزن محسوس کرتی ہیں, تکلیف محسوس کرتی ہیں, ایسا ان سے کوئی روایت نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بس ایک نور تھا میرے اندر جس سے تو ان کو سرفرازیاں ملی. حضرت آمینہ کو رضی اللہ عنہ کو تو سرفرازیاں ملی, تو ایک نور تھا. وہ وقت جب آیا حضور کا تشریف لانے کا, تو اس وقت میں حجرے مصطفیٰ میں نور ایسا پھیل گیا تھا, دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی زبان سے ربی حملی امتی کی آواز آئی, اور آپ کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے. اب لکھنے والے لکھ دیے وہ تمام چیزیں نہیں تھی. ارے کیسا نہیں تھی, کیونکہ وہ پروسیس ہی نہیں تھا, وہ پروسیس ہی نہیں تھا. اللہ کے پاس سے حضور تشریف لائے, یہ اللہ کا کرم ہے. اگر حضور کو اللہ بچپنا عطا نہیں کرتا تو پھر ہم اپنے بچوں سے محبت کیسا کرتے؟ اگر حضور کو بچپنا اللہ عطا نہیں کرتا تو پھر ہم اپنے بچوں سے محبت کیسا کرتے, اپنے بچوں کو جھولا کیسا جھولاتے. پہلے کے لوگ تھے جھولے میں بھی لوری دیتے تھے, آجا آجا نور محمد آجا, اس قسم کی لوریاں تھی. ان لوریوں میں بھی تعلیم و تبلیغ ہوتی تھی. آج وہ سب چیزیں ختم ہو گئی, گانے لگا کے چھوڑ دے رہے, ویڈیوز لگا کے چھوڑ دے رہے. اللہ ہم سب کو یہ چیزوں سے محفوظ رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ جل شانہ تخلیق فرمانے کے بعد دو ہی ہستیاں تھیں. نور مصطفیٰ اللہ کا دیدار کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور مصطفیٰ کو دیکھتا تھا. یہ کئی مراحل گزرے. کبھی رحمت کے پردے میں نور مصطفیٰ نے 14,000 سال اللہ کی عبادت کی. اس طرح سے اللہ کے جتنے صفات ہیں
ان تمام پردوں میں، حجابوں میں جب نور مصطفیٰ نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی عبادت کی، تو پھر جب آدم کو بنانے کا وقت آیا، جب آدم کی تخلیق ہوئی، تو پھر نور مصطفیٰ کو آدم علیہ السلام میں رکھنے کا جب وقت آیا، روح حضرت آدم کے سر میں 100 سال رہی، پھر ان کے بازوؤں میں رہی، پھر ان کے اندر رہی۔ جب یہ مراحل طے ہو گئے، یا پھر اندر روح رہ کے بے چین رہی تھی، قرار نہیں تھا، تو اس روح کو قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کے ماتھے میں رکھ دیا۔ جب نور تو تھا، مگر اب اس کو بشر میں داخل کرنا تھا، تو اب یہاں پر دوسرا مرحلہ بشریت کا تھا۔ اور اس سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے، اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا تھا۔ کیسے بنایا؟ اللہ نے نور مصطفیٰ کے 4 حصے کیے، لوح بنایا، قلم بنایا، عرش بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے، پھر اس سے کرسی بنی، اور حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ بنائے گئے، پھر اور بھی جو فرشتے ہیں یا جنت جہنم بنائی گئی، پھر اس کے 3 حصے کیا۔ اس میں مومنین کے قلب کو نور مصطفیٰ عطا کیا، مومنین کے قلب کو نور مصطفیٰ عطا ہوئی تو وہ معرفت قلوب حاصل ہوا۔ جب دل کو مصطفیٰ کے نور سے معرفت حاصل ہو گئی، تو پھر یہ دل ذکر مصطفیٰ میں مشغول رہتا، اور یہ دل ایسا دل ہو جاتا جو دوسرے دلوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بحرالعلوم کی ایک صفت تھی، بحرالعلوم حضرت مولانا عبدالقدیر صدیقی قدس سرہ العزیز، قدس سرہ العزیز کا یہ صفت تھی، آپ کو کسی محفل میں جانا ہوتا تو بحرالعلوم آنے سے پہلے لوگوں کے دل ذکر کرنے لگتے تھے۔ یہ خوبی ہے بحرالعلوم کی۔ لوگ بولے، بحرالعلوم نہیں فرمائے، آپ پوری کتاب پڑھ کے دیکھیے، بحرالعلوم کی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ آپ ایک منظر دیے کتاب میں، آبشار نبوت و دربار رسالت بول کے آپ نے ایک ذہن دیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر عالم کو ایک مقام عطا کرے گا، فلاں مفسر آئیں گے، ان کے لیے ایک تخت لگایا جائے گا، فلاں مفسر آئیں گے، فلاں محدث آئیں گے۔ سب بولنے کے بعد بحرالعلوم بولے، اللہ کی رحمت سے اس خادم قرآن کو یہ امید ہے کہ اللہ اس کو بھی ایک ٹیبل عطا کرے گا، سب کے لیے تختوں کا ذکر کرے، اپنے لیے۔ آپ پڑھیے اس کتاب میں، دربار نبوت و آبشار رسالت کتاب کا نام ہے، اس میں فرمائے اللہ سے یہ امید کرتا ہے کہ خاتم قرآن اس کو بھی ایک ٹیبل مل جائے گا۔ تو وہ بحرالعلوم ہے جن کے جانے سے مجالس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل حرکت کرنے لگتے تھے۔ پھر جس آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے مسلمانوں کے درمیان میں ایک محبت پیدا کی، توحید کے نام پر، کلمہ طیب کے نام پر۔ توحید بولتے یہ جو موحدین بولتے ہیں نا اپنے آپ کو، موحدین، آپ کون ہیں؟ ہم موحدین ہیں۔ تو جا کے شہد کی دکان پہ انہیں بولا شہد دیو، بولا تو شہد والا بولا اتنا گاڑا نہیں ہے میرے پاس، بولا۔ تو یہ جو موحدین ہیں نا، ان کے لیے نہیں ہے، جن کے دلوں کو نور مصطفیٰ عطا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ہر مومن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی، جنت میں آدم کو رکھنے کا ہے۔ ٹائم دیکھ رہا ہوں میں، آپ جو ٹائم کا اشارہ کریں گے 5 منٹ پہلے ختم کر لیتا ہوں بات، کیونکہ ذہن چلنے لگا ہے، موڈ بننے لگا ہے آپ لوگوں کی ہاں ہاں پر اور آپ لوگوں کی مسکراہٹوں پر۔ جب آدم کو جنت میں رکھنا ہے تو اللہ نے جب جنت بنائی تو جنت کے دروازے پہ اسم محمد لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھاڑوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھاڑوں کے پتوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ اسم محمد کو جنت میں لکھ کر اللہ نے جنت کو سجا دیا۔
اور وہ عرش جس پر اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوتا ہے، اس عرش کے پائے پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب جنت میں تخلیق ہونے کے بعد آدم جب داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ محمد ہے، باب الداخلے پر جنت کے دروازے پر محمد لکھا ہوا ہے۔ جب اندر گئے پتوں پر محمد، جھاڑوں پر محمد، ہواؤں میں محمد، خوشبوؤں میں محمد، ان کی نس نس میں خوشبو نام محمد سے بھر گئی۔ اور جب عرش دیکھے تو عرش پر بھی لکھا ہوا تھا۔ پھر جب آپ سے وہ چیز ہوئی جو اللہ نے منع کیا تھا۔ اب یہاں پہ آج کے حاضرین نئے ہیں، کل یہ بات میں بتا دیا، مختصر بتا دیتا ہوں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے گندم کھانے سے جو منع کیا تھا، گیہوں کا دانہ، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جب نور محمدی کو حضرت آدم کے ماتھے میں داخل کیا تو نور چمکنے لگا۔ تو حضرت آدم پوچھے یا اللہ یہ نور کس کا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ اللہ فرمایا اے آدم یہ روشنی، یہ نور میرے محبوب مصطفیٰ کا ہے جو تمہارے سلسلے میں بیٹا ہوگا۔ آدم بولے ہاں اے اللہ، بیٹا بھی باپ سے بزرگی لے جائے گا؟ یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیے اے جبرائیل، آدم کے دل میں میرے محبوب کے تعلق سے یہ خیال آیا، اے آدم اگر یہ میرا محبوب نہیں ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا، نہ جنت بناتا، نہ عرش بناتا، نہ لو و قلم، کچھ نہیں بناتا کائنات میں۔ اے جبرائیل وہ جو دل میں ان کے خیال آیا اس کو نکال لو۔ جب نکال لیے، کوئی چیز نکالی جاتی ہے تو مٹھی بند رہی تو وہ نکلتی ہے، تو جب مٹھی ایسی ہوئی تو وہ گیہوں کے دانے کی شکل ہو گئی، جب پھینکے تو گیہوں کا دانہ ہو گیا۔ اللہ فرمایا اے آدم دوبارہ یہ خیال دل میں نہیں لانا۔ یہ بات پوری ہے۔ بول دیے آدم سے خطا ہوئی، آدم دعا مانگے اللہ معاف کرا ہے۔ مکے میں مطاف میں بیٹھ کے بولنے والے بہت ہیں، جب یہ بولے تو پھر میں ان کو سنایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم نے جب اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس نام محمد کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو پھر قرآن کی دلیل لایا۔ میں سمجھ گیا تھا میں یہ بولوں گا تو انہیں یہ بولوں گا، اگر میں یہ بولا تو پھر انہیں وہ نہیں بولتا، اس لیے میں یہ بات بتایا۔ مکے میں رہنے بھی ان بدعقیدوں سے چلتی تھی، کبھی شہداء احد کے پاس، کبھی جنت البقیع میں، کبھی حرم کے اندر پاکستانی بیٹھتا ہے۔ بدماشی اس کی ایسی ہے، شرارت ایسی ہے، حج کے دنوں میں جو حاجی آتے ہیں نا، ساؤتھ ایشینز اردو اسپیکنگ، اس کے لیے انہیں بیان کرتا ہوں، مکی میاں بول کے مشہور ہے، کچھ نام ہے، بدعقیدگی کی باتیں بیان کرتا ہوں۔ اور ایک خانقاہ وہاں پہ ایسی ہے سید علوی مالکی صاحب کی، حی الرصیفہ میں، شار مالکی، انہی کے نام سے وہ شار مالکی ہے۔ وہاں پر عقائد کی باتیں بتاتے تھے حضرت، بتائے کہ دیکھیے ساؤتھ ایشینز آ کے حضور کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تو وہاں کا شرطا بولتا، پولیس والا بولتا ہاتھ نیچے کرو، کیا حالت ہے نماز میں ٹھہرے؟ تو حضرت بولے پھر میں سوال کرتا ہوں، ہم لوگ ہاتھ چھوڑ کے ٹھہرتے تو پھر ہم کیسا ٹھہرنا؟ اگر میں پیچھے ہاتھ کر کے ٹھہرا تو مجرم ہو کے آئے آقا کے دربار میں بولیں گا، اور میں ہاتھ اٹھا کے آیا تو سلنڈر ہو گئے، کیا پوچھیں گا؟ تو میں ویسے ٹھہرتا ہوں جیسا حضرت عبداللہ ابن عمر ٹھہرتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اے لوگوں حضور کی بارگاہ میں ایسے ٹھہرو جیسا حالت نماز میں۔ تو ان لوگ عقیدے کی باتیں بیان کرتے تھے، یا ان لوگ بدعقیدگی کی باتیں بیان کرتے تھے۔ تو بولا کہ ربنا ظلمنا انفسنا فتلقى آدم من ربه کلمات، جب حضرت آدم سے خطا ہوئی تو اللہ نے آدم کو کلمات کا القاء کیا، تو وہ کلمات کیا تھے؟ یہ حضور کا وسیلہ تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے ماتھے میں جب نور مصطفیٰ چمکا تو پھر اللہ نے ملائکہ سے کہا اے ملائکہ
میرے آدم کو لے کے کائنات کی سیر کراؤ. آدم علیہ السلام کو کائنات کی سیر کرائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کا، اپنے ناموں کا، اپنی صفات کا علم حضرت آدم کو عطا کیا. اس کے بعد میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. اس موقع پہ اللہ نے فرمایا. تو ملا کہاں سے؟ نور مصطفیٰ سے ملا. اور یہ بات یاد رکھیے، ہر نبی پر واجب تھا کہ اپنی امت کو بتائے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا لیے، جب آپ کے وصال کا وقت آیا، تو پھر آپ کے جو شہزادے تھے حضرت شیس علیہ السلام، ان کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ دیکھو شیس، یہ جو نور مصطفیٰ تمہارے اندر ہے، اس کو پاک اور طاہر رحم میں داخل کرنا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اولاد ہوتی تو جڑواں اولاد ہوتی تھی، مگر جب نور مصطفیٰ کی بات آئی تو حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، کیونکہ وہاں پہ جوڑی نہیں تھی، وہاں نور مصطفیٰ کو تقسیم ہونا نہیں تھا. اس لیے اللہ نے اکیلے حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا کیا. اور پھر ہر نبی اپنی امت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دیتا تھا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، میں آپ کو ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر دیکھیں گے نا، یہ نور والے جتنے باتیں ہیں، جتنی احادیث ہیں، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. میں سوچنے لگا کہ کیوں پوچھے ہوں گے، تو پھر میرے کو اپنے میں جواب آیا، ارے وہ ان کے لیے نہیں تھا، انہوں تو ایمان لائے تھے، وہ ہمارے لیے تھا. وہ ان کا سوال کرنا ہمارے لیے تھا کہ بعد والے آ کے کچھ پوچھیں گے، اچھے لوگوں کو کنفیوز کر دیں گے، تو ان کے لیے تھا. تو سوال کیا کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت آدم جنت میں تھے تو یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، آدم جب جنت میں تھے تو میں ان کے ماتھے میں تھا. اللہ نے جب آدم کو زمین پر اتارا تو میں ان کے اندر تھا. اللہ نے جب نوح کو کشتی میں سوار کیا تو اللہ نے مجھ کو ان کے اندر رکھا. جب ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا تو میں ان کے اندر موجود تھا. تو معلوم کیا ہوا، یہ نور مصطفیٰ کا فیض ہے. علماء نے لکھا، اگر ملائکہ کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہے حضرت آدم کے لیے، تو وہ نور مصطفیٰ کا اعزاز و اکرام تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت قبلہ تھے وہاں پر. جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد والدہ نے سجدہ کیا تھا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا آقا کو کبھی جھاڑ سجدہ کر دے رہے، کبھی جانور سجدہ کر دے رہے. صحابہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ان جھاڑوں سے اور ان جانور سے تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آقا فرمائے کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے. نہیں ہے، سجدہ کرنا نہیں ہے. مگر شوہر کا ادب عورت کو آقا نے یہ بتایا کہ تم اپنے شوہر کا اتنا ادب کرو، اتنی تعظیم بجا لاؤ. میں اپنے بڑوں کو دیکھا، آپ بھی دیکھیں، آپ کا ہمارا ماحول کوئی الگ نہیں ہے. آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، بڑے لوگ شوہر کا نام نہیں لیتے تھے. بچے کا نام لے کے ان کے بابا، جیسا کہ بچے کا نام حمزہ ہے، حمزہ کے بابا، حمزہ کے ابو بولتے تھے. اب آج کل نام لینے سے کنفیوژن کیا ہو جا رہا معلوم، نام لینے سے بیوی ہے، بہن ہے، کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا. پہلے ایک پہچان تھی ہمارے ماحول میں،
اس کو ماڈرنائز کر لیے سمجھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. اللہ ان چیزوں سے تھوڑا ہم کو محفوظ رکھے. ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حاضرین محترم، نور مصطفیٰ کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارہ لگی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب گلزار ہوئی تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا. یہ نور منتقل ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل تک آ گیا. یہی نور مصطفیٰ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ذبح عظیم سے ٹال دیا گیا. ذبح عظیم سے ٹال دیا گیا. پھر اللہ کو منظور تھا کہ ایک جان قربان ہونی ہے، تو پھر وہ نور جب ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کے ماتھے میں جب چمکا تو پھر حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، آئے اللہ اگر میرے 11 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. جب 11 بیٹے ہو گئے تو خرہ اندازی کی گئی، نام حضرت عبداللہ کا نکلتا، اور حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو نور مصطفیٰ کی چمک کی وجہ سے بہت پیار کرتے تھے. خرے میں نام تو نکلا عبداللہ کا. آپ کو اس زمانے کے کاہن لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو جا کے معلومات کرو. تو کسی کاہنہ عورت کے پاس گئے تو انہیں مشورہ دی کہ دیکھو جب جب عبداللہ کا نام نکلے 10 اونٹ اس کا بدل کر دو. ہوتے ہوتے 100 اونٹ یا 1000 اونٹ تک چلے گئی بات. اس کے بعد حضرت عبداللہ کے بجائے دوسرا نام نکلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذبیحین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو بھی زندگی ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی. یہ جو گردن کٹنی تھی اللہ کی راہ میں، وہ ہونے کا واقعہ تھا جو محرم میں یوم عاشوراء کو امام حسین کے ذریعے وہ بات کو پوری کر دی گئی. اس لیے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا، اے اہل مدینہ سنو، جس دن یہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی ہے خون آلود ہو جائے گی تو یقین کر لو کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے. ذالک یوم عظیم فرمایا آپ نے ام المومنین نے کہ وہ بہت بڑا عظیم دن ہوگا. حاضرین محترم، آئیے آخری مرحلے میں ہوں. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام کا ورد کرا دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے مشائخین کے شجرے پڑھے، اپنے باپ دادا پردادا کی تعریفیں سن کے اپنے بچوں کو سنائیں، سن کے خوش بھی ہوئے. اگر فرشتے پوچھ لیے کس دن، قرآن کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سو حساب کتاب ہو جائے گا. ہونے کے بعد جب جنت کی طرف آگے بڑھیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. بندے بولیں گے اللہ اب کیا پوچھا جانا باقی ہے؟ تو اس کی تفسیر میں یہ ہے، مولا علی کی ولایت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اہل بیت کی محبت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، صحابہ کی محبت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور پھر ہماری نجی زندگیاں بھی پوچھی جائے گی. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس کی تفسیر میں یہ بات ہے. حضور نے جتنی نصیحتیں وصیتیں کی تھی اہل بیت کے لیے، تم نے کیا نبھایا، کیا وفاداری کری، اب بتاؤ. بے شک ہم مولا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، اور آپ کو ہم مولانا کہتے ہیں، خیر البریہ کہتے ہیں. یہ محبتیں ہماری مولا علی کے ساتھ ہے. ہماری محبت کی انتہا تو یہ ہے، جب کوئی وزن چیز نہیں اٹھتی تو ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، ابھی بھی میری عادت ہے، یا علی بول کے اٹھاتے تھے ہم لوگ. میں الیکٹریکل فورمین تھا، شارٹ بالکل شارٹ میں الیکٹریکل فورمین تھا. بڑے بڑے کیبل 8 آدمی 10 آدمی جب اٹھانے کا وقت آتا تو وہ لوگ کیا کی بولتے تھے، بھیا علی بولتا تھا. میرے کو کئی بار لگا بولے ارے آپ کس کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں. تو اللہ کو سمجھ رہا تو میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اگر علی کو سمجھ رہا تو علی کو پکار رہا ہوں. سوال کرے اللہ کو علی کو پکارنا کیسا ہے؟ میں بولا پکارنے والے سے پوچھنا. اللہ کا نام علی بھی ہے اور مولا علی کا نام بھی علی ہے.
اگر انہیں اللہ کو علی پکار رہا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مولا علی کو یا علی پکار رہا تو ان کی مدد آتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، وائج بتا دیا مکے میں۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے میں ایک قوت آ جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اس دن سوال ہوگا، ہر قسم کا سوال ہوگا۔ اس میں یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا میرے مصطفیٰ کے آباء و اجداد کا ذکر کیا تم نے؟ تو پھر ہمارے لیے ایک بات بنی رہے گی کہ ہاں اے اللہ، آسمان گڑھ میں مدنی شاہ کی مسجد میں وہاں کے لوگوں نے ایک میلاد مصطفیٰ کا جلسہ تھا رکھا تھا، وہاں ہم نے ذکر کیا تھا۔ آئیے میں نام پڑھوں گا، آپ بھی ساتھ کے ساتھ ریپیٹ کر لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں انا محمد۔ آقا اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، صحابہ کو اپنا سلسلہ نسب بتا رہے ہیں، سلسلہ نسب بتا رہے ہیں آقا کریم۔ اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ نے حضور کی خاطر حضور کے ہاتھ پر ان کو حجون میں، حجۃ الوداع کی واپسی پر مقام حجون میں، جو ایریا مستشفیٰ ولادہ وغیرہ کا آتا ہے، آپ لوگ اگر یاد ہے تو جانتے ہیں، جبل کعبہ سے اتر کے ہم جدھر مسجد عائشہ کو جاتے ہیں، وہ ٹرننگ کا ایریا وہ حجون کہلاتا ہے۔ اس مقام پر حضور نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے والدین کی زیارت کی اجازت عطا فرمائی۔ تو جب گئے تو ام المومنین نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونحال ہے، جب واپس آئے تو آپ مسکرا رہے ہیں۔ ام المومنین پوچھے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ جب آپ جا رہے تھے تو رونحال کیفیت تھی، جب آپ واپس آ رہے تو آپ سے خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، جب میں گیا تو اللہ نے میرے لیے میرے ہاتھ پر میرے والدین کو زندہ کیا، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور اللہ نے ان کو اپنی حالت پہ لوٹا دیا۔ اس کا ذکر الحاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے، کوئی پوچھے حضور کے والدین کیسے ہیں، میں وہ الفاظ نہیں بولتا، تو انہوں نے جواب دیا وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سے لے کر یہاں تک۔ تو حضور کے والدین مومنین میں سے ہیں، یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے، انکار کی کیا بات ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ بیرون کے پاس ایک ہندو عورت، اس کا بچہ بیمار تھا، گھر والوں کو بولی مسلمانوں کے گرو ہیں، ان سے دعا پڑھا کے لاتی ہے، بول کے لا رہی تھی، رستے میں بچہ مر گیا۔ آ گئی بیرون کے گھر پہ، علی حسینی پاشا تھے، حسین شجاع الدین صدیقی صاحب تھے، بولی کہ دیکھو میں ایسا لے کے آ رہی تھی، بچہ مر گیا، اب میں مرا ہوا بچہ واپس نہیں لے جاتی، میرے گھر والے میرے کو سکون سے جینے نہیں دیتے، میں واپس نہیں لے جاتی۔ حسینی پاشا سوچے سوچے سوچے، اس کے بعد بولے تو ایسا کر، لے جا کے بہلوم کے تخت کے نیچے رکھ دے۔ وہ بچے کو لے جا کے تخت کے نیچے رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے کے رونے کی آواز آئی، بہلوم غصے میں فرمائے آئے حسینی پاشا دوبارہ ایسا نہیں کرنا بولے۔ تو یہ فیض ہے پیرانے پیر کا، یہ فیض ہے رسول اللہ کا، زندگیاں ملتی ہیں۔ یہ بات اور ہے، ہم میں وہ چیلنج، یعنی ہم میں وہ اعتقاد، وہ عقیدہ باقی نہیں رہا۔ پہلے اللہ ہمارے کو نیک توفیق دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مومنین میں سے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب میں نے آپ کے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا۔ اب قرآن میں جو آزر کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے چاچا ہیں یا تایا ہیں، والد نہیں ہیں۔ اگر آپ شجرہ پڑھیں گے کہیں پہ ہے تو دیکھیے اس میں نام آئے گا ابراہیم بن طارق یا طارق، دو نام آتے ہیں، تو مومنین موحدین میں سے نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب
بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن نضر بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان. یہ 22 نام ہیں. حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں 30 آبا و اجداد ہیں جن کے نام کنفرم نہیں ہیں. پھر یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا, اور بعض لوگ پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت آدم تک شجرہ لے جاتے ہیں. اب ان کو معلومات ہے, وہ پڑھتے ہیں, میرے کو نہیں معلوم, میں نہیں پڑھتا, میں یاد ہے 22 نام یاد رکھ لیا ہوں. امید کرتا ہوں اللہ جب پوچھیں گا قبر میں فرشتے پوچھیں گے, جب کبھی کوئی پوچھیں گے جتنے نام یاد ہے سنا دے دو, اور راہ نجات یہی سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی محبت عطا فرمائے. اے اللہ انہی کے کرم اور فضل سے ہماری نجات عطا فرمائے. الہ العالمین حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ صدر کلید مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کو شفا عطا فرمائے, ان کے مرض کو شفا عطا فرمائے, ان کی کمزوریوں کو ہمت سے بدل دیجیے. الہ العالمین میلاد النبی کے جلسوں کا فیض انہیں عطا فرمائے. الہ العالمین ہم جتنے یہاں موجود ہیں, الہ العالمین ہماری بھی ہر بیماری کو ہمارے جسم سے دور فرما دے, ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما. الہ العالمین ہم نے جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مخروض ہے ان کے قرضوں کے ادا کرنے کی نیت کے ساتھ اسباب بھی پیدا فرما, کیونکہ حدیث شریف میں جو قرض ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا اللہ اس کے لیے اسباب بھی نہیں بناتے ہوئے. اگر ہم میں کوئی مخروض ہے تو الہ العالمین ہمیں نیت بھی عطا فرما کہ ہم قرض ادا کر دیں, اور پھر حالات بھی بنا ہمارے لیے کہ ہم قرض ادا کر دیں. الہ العالمین جو بچے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل فرما رہے ہیں ان کو پکا حافظہ عطا فرما, دین اور دنیا کے علم میں ان کو برکت عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کی روزگار کو سلامت رکھتے ہوئے ان کی روزگار میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین جو شادی کے قابل ہیں, لائق ہیں, جو کوشش میں اللہ ان کے لیے مرأۃ الصالحہ عطا فرما جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. الہ العالمین ہمارے بڑوں کو, بزرگوں کو, والدین میں جو بھی زندہ ہیں اور ہمارے خاندان میں جو بھی بزرگ ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم فرما, اور مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.